اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا بھائیو، آج ہم آپ کو پیناڈول کا متبادل دیسی پیناڈول بتانے لگے ہیں۔ اللہ کے فضل سے جو انگریزی پیناڈول سے بھی زیادہ اچھا کام کرے گی اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ پیناڈول کھانے والے جتنے لوگ ہیں یہ سب جگر کے مریض ہو جاتے ہیں، اور اس کے سائیڈ افیکٹ ہم سے نہیں، ڈاکٹروں سے ہی پوچھ لو۔ ڈاکٹر بتائیں گے کہ پیناڈول کے کتنے سائیڈ افیکٹ ہیں۔ اگر آپ اس کو صحیح سرچ کرو گے نا گوگل پہ جا کے، تو آپ کو بتائیں گے وہ کہ اس میں کون کون سی چیزیں استعمال ہیں اور کتنے اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں۔ آج تو ڈاکٹروں نے بدنام کیا ہوا نا حکیموں کو، کہ یہ حکیم جو ہے نا یہ ان کی دوائیاں گردے خراب کرتی ہیں، جگر خراب کرتی ہیں، حالانکہ انگریزی دوائیاں سب سے زیادہ گردے اور جگر خراب کرنے والی ہیں۔ دیسی دوائیاں تو اللہ کے فضل سے ان کو ٹھیک کرنے والی ہیں۔ تو آج انشاءاللہ میں آپ کو ایسا نسخہ بتانے لگا ہوں۔ اکثر دوست بھی یہ کہتے تھے کہ آپ کشتے بہت بتاتے ہیں، لیکن نسخے بھی بتائیں جو جڑی بوٹیوں سے تیار ہوتے ہیں، تاکہ ہمیں عام لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اس لیے اب وہ میں نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، کہ جو دیسی خالص دیسی جڑی بوٹیوں کا ہے، اور اس کی مقداریں بھی بتاؤں گا اور وزن بھی بتاؤں گا، اور اس کو آپ آسانی کے ساتھ بنا کے بس وہ چیزیں لے کے، صرف یہ ہے کہ آپ نے چیزیں صحیح لینی ہیں۔ اس کی شرط یہ ہے کہ چیزیں ایک نمبر ہوں اور تازہ ہوں، اصلی ہوں، نقلی نہ ہوں، 2 نمبر نہ ہوں، پرانی نہ ہوں، کھائی ہوئی نہ ہوں، زیادہ عرصے کی پڑی ہوئی نہ ہوں۔ یہ آپ نے کسی اچھے پنساری سے خرید لینی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ کئی چیزیں بھول جاتی ہیں، اس لیے میں نے لکھا ہوا تھا اپنے پاس جو میری بیاض ہے نا اپنی، تو اس میں سے آپ کو یہ میں بتانے لگا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اچھی لیں، اچھے پنساری سے لیں اور صاف ستھری لیں، چیزیں صحیح ہونی چاہیے۔ تو دیکھنا اللہ کے فضل سے یہ انگریزی پیناڈول سے کئی گنا زیادہ کام کرے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سب سے پہلے کیا لینی ہے؟ قسط شیریں۔ اور یہ جو پہلی چیزیں میں بتانے لگا ہوں ان کا وزن سب کا برابر ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے حصے میں بتاؤں گا وہ پھر زیادہ کم ہے، تو اسی وزن کے حساب سے ڈال دیں۔ تو اس میں پہلے نمبر پہ ہے قسط شیریں، دوسرے نمبر پہ جڑ پان، اور تیسرا ملٹھی، اور کالی مرچ، اور بال چھڑ۔ اچھا، بال چھڑ خاص کر آپ نے صحیح لینا ہے کسی اچھی پنساری سے، کیونکہ یہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے، اور اس کو بھی جیسے سبز الائچی ہے نا، وہ آج کل اس کو پہلے ہی اس کو سٹیم کر کے اس کا اثر نکال لیتے ہیں، اور اس کا اثر رہتے نہیں باقی۔ اسی طرح بال چھڑ کو بھی سٹیم کر کے اس کا بھی اثر نکالا ہوا ہوتا ہے، اور سرپوں میں اور چیزوں میں استعمال کر کے بعد میں وہ فضلہ سا دکانوں میں بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اصلی لینا ہے، صحیح لینا ہے۔ اس کے بعد کلونجی اچھی لینی ہے جس کے اندر روغن زیادہ ہو، اور زیرہ سفید، اور اسگندھ ناگوری۔ ہاں جی، اسگندھ جو ہے یہ بھی اس کا چھلکا لے لیں، اچھا ہے، یا اسگندھ ناگوری بہت اچھی ہوتی ہے، وہ لے لیں۔ اور اس کے بعد سرنجاں شیریں اور سرنجاں تلخ دونوں ڈالنی ہیں، اور مال کنگنی، اور اکر کرہا، اور سنڈ، اور عود سلیب، اور آملہ مصفہ، آملہ صاف شدہ وہ آپ نے لینا ہے، اور مگاں جسے پپلی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فلفل دراز بھی کہتے ہیں، وہ لینی ہے، اور گگل۔ لیکن گگل جو ہے نا اس کو آپ نے مدبر کر لینا ہے، صاف شدہ کر لینا ہے۔ یہ سب کی سب ہر ایک، یہ ایک سٹاک۔ اب اس حساب سے آپ اگر کم بنانا چاہتے ہیں تو ایک ایک تولہ لے لیں، لیکن 50 گرام لے لیں۔ اصل میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ تولہ لیں گے تو بھی اتنی ہی قیمت ہے، 50 گرام لیں گے تو تھوڑی سی قیمت زیادہ ہوگی، خاص فرق نہیں ہوگا۔ تو بہرحال اس کے بعد آپ نے لینی ہے چھوٹی چندن، اور اجوائن خراسانی، یہ 30 گرام لینی ہے۔ پہلی ہر چیزیں 50 یہ 30 گرام تینوں چیزیں۔ اور اس کے بعد آپ نے لینی ہے سنا مکی۔ سنا مکی کی ڈنڈیاں بھی نکال دیں، اس کے جو ہے نا تنکے، اور خاص کر مٹی کچرا وہ بھی صاف اچھی طرح کر کے صرف پتے لینے ہیں۔ یہ 65 گرام اس میں لینے ہیں۔
اور اس کے بعد ہرمل لینی ہے 140 گرام۔ ہرمل کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہلکا سا بریاں کو پہلے صاف ستھرا کر لینا، مٹی نکال لیں، اور اس کو پھر بریاں کر لیں ہلکا سا، فل بلیاں نہیں کرنا، آدھی کچی آدھی پکی، 140 گرام۔ اس کے بعد اجوائن دیسی، یہ 200 گرام لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے لینی ہے ریمند چینی 100 گرام، اور عام چینی جو چینی کھانے والی ہے وہ 125 گرام، اور گوند ککر یہ 50 گرام لینی ہے، اور مصبر افریقہ کا اچھا مصبر لینا ہے اصلی، وہ 50 گرام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مصبر جو ہے نا وہ جس دوائی میں آپ نے جو دوائی کیپسول میں ڈالنی ہو اس میں مصبر ڈالیں، کیونکہ دوسری تو خراب ہو جاتی ہے، وہ باہر گولی نا صحیح نہیں بنتی، تو ساری میں جو ہے نا یہ مصبر ساری میں نہ ڈالیں، جتنی ضرورت ہے اس حساب سے آپ ڈال لیں اس میں، ٹھیک ہے۔ آدھی میں ڈال لیں تو زیادہ اچھا ہے، تو کیپسول بنا کے اس میں یہ رکھ کے کیپسول بھر لیں۔ باقی جو آدھی دوائی ہے نا اس کو ویسے ہی آپ گڑ پرانا لے لیں، یا جامع شیریں وغیرہ، اس کی خوشبو بھی اچھی ہو جائے گی، وہ ڈال کر تو چنے کے برابر گولیاں بنا لیں، ٹھیک ہے۔ کچھ کیپسول بھر لیں، کچھ چنے بلا گڑ سے گولیاں بنا لیں چنے برابر، تو اللہ کے فضل سے یہ بہترین آپ کی پیناڈول تیار ہو چکی ہے۔ کیپسول کھانے والوں کو کیپسول دے دیں، گولی کھانے والے کو گولی دے دیں، تو اللہ کے فضل سے یہ بہت ساری جو آپ پیناڈول ہے اس سے بھی کئی گنا زیادہ ان بیماریوں پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا شفا کا ذریعہ بنائے، ہمارے آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔